السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی کا عنوان ہے گناہوں کا عیش اور آخرت کا سبق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت لاش کے ساتھ گناہ کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک انسان تھا۔ ایک رات اسے خواب آیا، ایک سفید پوش آدمی آیا اور کہا، فلاں جگہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے، اسے فوراً دربار میں لا کر مشیر خاص مقرر کر دو۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی لیکن خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وہ قبر پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بخلا گیا، جان گیا کہ اس کی موت قریب ہے۔ بادشاہ نے اسے دربار میں حاضر کیا، گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا۔ اس نے سفید پوش سے پوچھا، یہ گناہ کرنے والے کو مشیر کیوں بنانے کا کہا؟ سفید پوش نے جواب دیا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، لیکن چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں غرق ہو جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے۔ اس کی سزا آخرت میں طے ہے۔ مرتے دم تک وہ خوش رہے گا، مقصد تھا اسے گمراہی میں رکھنا۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے سمجھ لو کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ میں حیران ہو کر اپنے گریبان اور اپنے آس پاس نگاہ دوڑا رہا تھا۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمیں بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے، آسانی سے اور کوئی پکڑ نہیں۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین بار بار گھٹیا فعل کرتے ہیں اور اسے اپنی جیت کہتے ہیں۔ پہلی بار گناہ کرنے پر دل زور زور سے دھڑکتا ہے، دماغ سگنل دیتا ہے، پھر جسم لاغر ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ یہ ایمان کا لمحہ ہے جو چلاتا ہے، دور رہو، باز آؤ۔ لیکن دوسری بار شدت کم ہو جاتی ہے، پھر ختم۔ انسان مست رہتا ہے، خوش بھی، مگر افسوس کے اوپر والا تعلق ختم کر دیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار اور آسان ہے، سچ اور نیکی کا راستہ دشوار ہے۔ آزمائشیں، مصیبتیں، مشکلات سب ہوں گی۔ جیسے زمین میں گندم خود نہیں اگتی، محنت، حفاظت اور نگہداشت چاہیے، لیکن جھاڑیاں، کانٹے خود اگتے ہیں، زمین کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح دل کی زمین میں بھی گناہوں کے تصور خود پیدا ہوں گے اور بڑھیں گے۔ نیکیوں کے لیے محنت، صبر اور کوشش کی ضرورت ہے۔ خدا را اس لعنت سے بچے۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اور گناہ سے دور رہیں۔ حیا کا اٹھنا ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ اندھیری قبر میں برا انجام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تحریر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک کمنٹ سے کسی کی زندگی